افتخار صاحب، حکومت نے بڑی کوشش کی، پچھلے ہفتے بدھ کو بھی لگ رہا تھا شاید یہ آئے گا، پھر ہفتے کے دن، پھر اتوار کے دن ناکام ہوئی اور ایکسیپٹ بھی کر گیا کسی طریقے سے۔ ون پیج پر ہونے والی حکومت ایک آئینی ترمیم لا رہی تھی، منظور نہیں کروا سکی۔ شہباز حکومت کی بڑی ناکامی ہے، اور یہ وہ ہیں جو کہتے تھے کہ سیاست نہیں ریاست بچانے کے دعوے دار رہے، ریاستی منشا کے مطابق ترمیم منظور نہیں کروا سکے۔ ون پیج رہ پائے گا؟ یہ ون پیج کی حکومت رہ پائے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جو آئین میں ترامیم ہیں یہ 234 آرٹیکل کے تحت ہیں، یہ حکومت کا حق نہیں ہوتا، یہ پارلیمنٹ کا حق ہوتا ہے۔ جب ہمارے تمام دانشور جو دانش کا اظہار کر رہے ہیں اس بات کو سمجھ لیں گے تو معاملہ کچھ تھوڑا سا آسان ہو جائے گا۔ قطع کلامی کی معذرت، کیا حکومت یہ بات جانتی ہے؟ شہباز صاحب 30 سال سے سیاست کر رہے ہیں، وہ کلوز ٹو ہارٹ اس کو رکھ کے بیٹھے رہے، ان کے لوگ بھی نہیں جانتے تھے۔ میری بات سنو، میں نے چونکہ آپ نے آئین کی بات کر رہے ہیں نا، آپ آئین کے حوالے سے کر رہے ہیں نا، تو آئین یہ کہتا ہے کہ 239 میں لکھا ہوا ہے کہ جو حق ہے نا ترمیم کا اس کے پاس ہے، پارلیمنٹ کے پاس، حکومت کے پاس نہیں ہے، پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ اچھا، اب آپ کے سوال کے پہلے جز کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ نے فیصلہ دے دیا کہ عدالتی پیکج منظور کرانے میں ناکام ہو، بھائی پیش ہی نہیں ہوا تو ناکام کیسے ہو گیا؟ آپ اس رات کی آنیاں جانیاں جو تھیں اس کے حوالے سے اگر آپ کہتے ہیں ناکام ہو گیا تو بالکل آپ کا یہ لفظ درست ہے۔ ابھی تو پیش ہی نہیں ہوا، ابھی تو ابتدا کر کے انہوں نے کہا اسمبلی کا اجلاس ملتوی، سینٹ کا اجلاس ملتوی۔ سر 15 گھنٹے قومی اسمبلی سینٹ کے لوگوں کو پابند کیا گیا تھا، کسی مقصد کو تو کیا گیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو پابند اور بنا مسودہ دیے اور دکھائے اور پوچھے۔ دیکھیں نا، مجھے بتاؤ ٹائم کی پابندی کا آپ کے اس لفظ کے استعمال سے کیا تعلق ہے کہ منظور کروانے میں ناکام؟ آپ کہہ لیں پیش کرنے میں ہی ناکام، سامنے لانے میں ہی ناکام۔ تو بھائی مجھے بات تو کرنے دو، جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ اپنے کریڈٹ میں لے جانا چاہ رہی ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ جو تماشا و سرات ہوا اور اس کے آخر میں جو انہوں نے 2 شرائط رکھی کہ ہماری یہ 2 شرائط مان لیں، ہم ساری باتیں مان لیں گے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ باتیں جائز ہیں ناجائز ہیں۔ مثلا جو بل ہے اس کی تو کلاس بائی کلاس ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ آپ اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہو۔ جب 18ویں ترمیم کا مسئلہ آیا تو اٹ ٹک منتھس، مہینے لگے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آصف زرداری صاحب سے ہم نے پوچھا کہ آپ کو بات بتانا پسند کریں گے، انہوں نے کہا کہ جو رضا ربانی ہے وہ مجھے بھی ایک کچھ نہیں بتاتا، وہ کہتا ہے کہ جب ہم فیصلہ کر لیں گے تب ہم اناؤنس کریں گے۔ گڈ، وقت لگا، اور کئی ایسی چیزیں تھیں جو تبدیل کی جا سکتی تھی جو ضیاء الحق نے بلا وجہ ڈالی، لیکن کیونکہ کنسنسس نہیں ڈیولپ ہو رہا تھا اس لیے ان کو اس طرح نہیں چھوڑا گیا۔ اب یہ اتنی بڑی بات ہے، یہ ایک لمحے یا ایک گھنٹے یا ایک دن کی بات نہیں ہے۔ بالکل درست۔ کیا برائی ہے کہ اگر اس کی ہر کلاس کے اوپر، ہر آرٹیکل کے اوپر جو یہ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں کرنے، لیکن مجھے افسوس ہے اسد کیسر جیسے آدمیوں پر جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا کہ اس میں 60 ترامیم ہو رہی ہیں۔ دیکھیں میرے دوست، آپ پڑھ لکھے آدمی ہیں، آپ اسپیکر رہے ہیں، جب ول کو شیل سے چینج کیا جائے گا تو یہ تبدیلی ہوتی ہے، لیکن اس کو آپ نے کہا کہ 60 قوانین چینج کیے جا رہے ہیں، ممکن ہے 83 سے زیادہ چیزیں اس میں ڈسٹرب ہوں اگر یہ مانا گیا تو پہلا سوال ہی آپ کا غلط ہے کہ منظور کروانے میں ناکام رہے۔ میں کہتا ہوں پیش ہی نہیں ہوا، پیش ہی نہیں ہوا، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ فیصل وارڈا نے حکومت کو نااہل اور نکمہ قرار دے دیا۔ میں بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں فیصل وارڈا کی اس آبزرویشن سے کہ بری طرح ناکام رہی حکومتی پارٹی اپنے آپ کو بھی بتانے کے لیے کہ وہ کیا کہنے جا رہے ہیں۔ یہ ساری رات کیا باتیں کرتے رہے؟ کسی کے ہاتھ میں آپ نے کوئی کاغذ دیکھا، کوئی پرچی دیکھی، اندر سے کوئی بیان آیا کہ یہ ہم جو تبدیلی نمبر 13 ہے ہم اس پہ اختلاف کر رہے ہیں، یا تبدیلی نمبر 56 پہ اختلاف کر رہے ہیں؟ کسی نے یہ فکرے دو کہے؟ افتخار صاحب آپ تو مسودہ ہی تلاشتے رہے نا، مولانا کے ساتھی بھی یہی کہتے ہیں، اپوزیشن حکومتی بھی۔ آپ کا سوال اور ہے پھر جواب اور آپ کہتی ہیں نا کسی کے پاس نظر آیا، یہ تو تھا ہی نہیں۔ بھائی آپ نے تو کہا منظور نہیں کروایا، میں کہتا ہوں سر نیت تو منظوری کی تھی نا۔ دیکھیں بات 2 باتوں پر ہو رہی ہے کہ نمبر نہیں تھا اور مسودہ نہیں تھا، یہی دونوں تلاش کی رہی۔ یہ بھی آپ کی غلط فہمی، نمبر نہیں تھا۔ اگر ان کی 2 باتیں مان لی جائے، مان لی گئی۔ 2 باتیں مان رہے ہیں جن کے پاس جا رہے تھے،
مولانا کی 2 باتیں جی جن کے پاس جا رہے تھے روز باتیں ہیں, بس یہ باتیں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا. دیکھیں میں اتنا با علم آدمی نہیں ہوں جس طرح باقی میرے صحافی ہیں کہ وہ میز کے نیچے گھسے ہوتے ہیں. بتا ہی دیں مولانا صاحب کی کون سی 2 باتیں. مجھے نہیں پتا. اگلا سوال یار, پروگرام کو ختم کرنا ہے میرے سے کا یہ نہیں. اگلا سوال ہے کہ فیصل واڈا کا دعویٰ کتنا درست ہے. حکومتی رویے کے حوالے سے فیصل واڈا نے جو کہا وہ درست ہے, اور آپ دیکھیں کہ حکومت کی جو فرنٹ رو ہے 3 یا 4 آدمیوں کے علاوہ پیچھے سے کوئی بھی نہیں ان کو سپورٹ کر رہا تھا, نہ بول رہا تھا, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہے. اور یہ پارلیمانی جمہوریت کی نفی ہے, یہ رویہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے خلاف ہے. اگر آپ نے شہباز حکومت نے غیر جمہوری رویہ دکھایا, کیا آپ نے بھائی نواز حکومت وہی ہے نا, اور کون ہے؟ شہباز صاحب کی حکومت نہیں ہے. یہ شہباز آپ نے لفظ کہا, میں حکومت کی بات کر رہا ہوں جس میں سارے شامل ہیں. اب میری بات ختم ہونے والی ہے, مداخلت مت کیجیے گا. میرا مطالبہ ہے اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. کیا ہوگا؟ آپ نے 34 ترامیم پیش کی, 24 ہو جائیں گی, 10 ڈراپ ہو جائیں گی, لیکن کنسنسس تو ہو جائے گا, کیونکہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ 20 سال کا پلان لے کے آئے ہیں. وہ پچھلے جو بیٹھا ہوا ہے ایک آدمی جیل میں, اس پہ الزام تھا وہ 20 سال کے لیے آ رہا ہے. اب ان کے ساتھ الزام ہے یہ 20 سال کے لیے آ رہے ہیں. اس کو ختم کریں. ڈسائڈ ڈسکس ود دا پیپل آف پاکستان جو اصل میں حکمران ہیں. ٹھیک ہو گیا. شہزاد صاحب, حکومت ابھی بھی ترامیم کے لیے پر امید ہے. گزشتہ شام بھی ملاقاتیں رہی ہیں, ملاقاتیں آج بھی ہو رہی ہیں. کیا حکومت کامیاب ہو پائے گی؟ اگر مولانا مان بھی جائیں, نمبر گیم بھی پورا ہو جائے, تو ایک اور معاملہ بھی ساتھ کھڑا ہے, وہ ہے پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے ارکان کا معاملہ. وہاں 8 ججز وضاحت دے کر الیکشن کمیشن کو دوبارہ کہہ چکے ہیں کہ آپ ان کو نوٹیفائی کریں, یہ ممبر ہیں اور پی ٹی آئی کے ممبر ہیں. آپ کو لگتا ہے جو حکومت کی امید ہے, جو یہ کرنا چاہ رہی ہے, وہ کر پائے گی؟ ہاں, میرا خیال ہے کہ اس ترمیم کے ذریعے ان ججوں کا ہی بندوبست کرنا مقصود ہے. میرا خیال ہے میں اس سے زیادہ کلیئرلی بات اور نہیں کر سکتا جو مجھے نظر آتا ہے. لیکن آپ نے اتنی اچھی تمہید باندھی اپنے سوال کی, اور بہت بہترین طریقے سے اس کو پریمائز کیا. لیکن جب آپ نے سوال پوچھا تو فیصل واڈا کا پوچھ لیا. تو مجھے یہ پہلے بتائیے کہ کیا فیصل واڈا کا نام لینے سے کیا واقعی میں آپ فیصل واڈا کے اس سینٹنس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں, یا اس کے تھرو کسی اور سوچ کا اظہار ہم سے مانگنا چاہ رہی ہیں, یا اس کے اوپر کمنٹ چاہ رہی ہیں؟ سر, میں تو حکومت کی کارکردگی پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں. وہ حکومت جو 1 پیج پر کھڑی ہے اور بہت سے معاملات اور کام سلجھانا چاہ رہی ہے, کیا واقعی وہ اس اہل نہیں ہے, یا اہل ہے اور کر نہیں پائی کسی اور میں سے؟ کیا سب کو پتہ ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ نہ اہل ہے, نہ نالائق ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ نیت میں خلل ضرور ہے. یہ نہیں میں سمجھ سکتا کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے, اور اگر ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور پھر بھی وہ اس کے ساتھی ہیں, تو پھر میں اس سے زیادہ ان کے یعنی نیت اور اخلاص پہ سوالات اٹھتے ہیں, جو کہ زیادہ بڑے جرائم ہیں ایک نااہلیت اور نالائکی سے, کہ آپ کو پتہ بھی ہو اور اس کے باوجود آپ کچھ غلط قدم اٹھائیں. میں یہ کیوں کہتا ہوں؟ آپ نے سوال پوچھا کہ کیوں نہیں کر پائی یہ حکومت. اس لیے نہیں کر پائی کہ ترمیم میں وہ وزن نہیں تھا جو کہ اس کو کیری تھرو کر جاتا. ترمیم میں ترامیم کے اندر جو جھول ہیں وہ سب کے سامنے واضح ہیں. اس کا مقصد نیک نظر نہیں آتا, اس کی نیت میں خلل مجھے نظر آتا ہے. اور جب یہ سب چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو یہ جو عوام جس کو کہ آپ نے پچھلے کوئی 22 سال کے اندر یا 15 سال کے اندر 16 سال میں جب سے میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پھر اس کے بعد ڈیجیٹل میڈیا, پھر سوشل میڈیا جس طریقے سے پرولیفریٹ کیا ہے, پھیلا ہے اس پورے ملک کے اندر اور پوری دنیا میں, ممکن ہی نہیں رہا کہ اس کے اندر سے یہ جو سننے دیکھنے والے لوگ ہیں وہ اخذ نہ کر پائیں. آپ کب تک زیغم صاحب کو چپ کرائیں گے؟ مجھے یہ بتا دیجئے. ایک زیغم نہیں تو کوئی اور زیغم اٹھ کھڑا ہوگا اور اس کو تیا پانچا کر دے گا جو بھی آپ بات کرنا چاہیں گے, یا جس قسم میں کر جھول ہوگا. تو ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ جھول کو جھول کہیں گے اور جو اچھی چیز ہوگی اس کو اچھا چیز کہیں گے. اور جب تک یہ بات اس سارے ملغوبے میں, میری بات سنیں میرے اس سارے ملغوبے میں جو کہ جس کو میڈیا کہا جاتا ہے, الیکٹرانک اور ڈیجیٹل اور سوشل, اس میں سے یہ نتیجہ اخذ کر لیں گے تو وہ پبلک سینٹیمنٹ بنے گا. آج جس سپریم کورٹ کی ٹرانسمیشنز آپ لائیو پروسیڈنگز ٹرانسمٹ کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ سپریم کورٹ جو ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان, سینسٹیو ہے اپنے امیج کے بارے میں, سینسٹیو ہے پبلک پرسپشن کے بارے میں.
بہت ساری چیزیں جو کہ خاموشی سے ہو جایا کرتی تھیں، اب وہ ججز جو بیٹھے ہیں آس پاس، چیف جسٹس صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ والے کیا بولیں گے، کیونکہ سب کی سب دنیا دیکھ رہی ہے، پاکستان دیکھ رہا ہے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو امیج کا جو ہے نا، جو احساس جو ہے، اور لوگوں کی سوچ اور فہم اور عوام کی فہم، اور جس طریقے سے جو بات کی جاتی ہے آج کل میڈیا کے اوپر، باوجود اس کے کہ ہم بہت کہتے ہیں قدغن ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کے باوجود ہم بات کر جاتے ہیں۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ سب کا سب ایک ایسا پریشر بلڈ کرتا ہے، ایک ایسا کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ باوجود کہ پہلے سودے بازیاں کر کے نکل جایا کرتی تھی، اب ان کے لیے یہ کام کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ نہیں کہ بند ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے، بہت سوچ سمجھ کے، اور پھر اپنی پوری اپنی جو لیگیسی ہے اس کو داؤ پہ لگا کے یہ کام کرنے پڑتے ہیں۔ اتنے آسان کام نہیں رہے گی، اس لیے یہ جو افتخار صاحب نے کہا کہ اس پہ بحث ہونی چاہیے، کھل کے بات کی جائے، کھل کے بحث ہو، اور جو پھر نتیجہ نکلے گا وہ پاکستان کے عوام کے حق میں ہوگا، کسی خاص گروہ، گروپ، پارٹی یا کسی خاص شخصیت کے حق میں نہیں ہوگا۔